اساتذہ کرام یعنی ٹیچرز جو ہیں کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتے ہیں۔ ٹیچرز کا شمار قوم کے باشعور طبقے میں ہوتا ہے، اور ٹیچرز کے فرائض منصبی میں قوم کی تعمیر، قوم کی کردار سازی، تزکیہ نفس، قیادت کی تیاری، طلباء کو اعلیٰ نظریات سے متصف کرنا، حق و باطل، جائز و ناجائز اور حلال و حرام کا شعور بیدار کرنا بھی شامل ہے۔ انہی اہم ذمہ داریوں کی وجہ سے دینی استاذ کو روحانی باپ کا درجہ دیا گیا، اور استاد اور معلم ہونا عزت و شرف کی بات ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انما بعثت معلما، یعنی مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم قصبہ جیلان میں حاصل کی، پھر مزید تعلیم کے لیے 428 سنہ ہجری میں 18 سال کی عمر میں بغداد شریف تشریف لائے، اور اس وقت کے شیوخ و ائمہ، بزرگان دین اور محدثین کی خدمت کا قصد فرمایا۔ اولاً قرآن پاک کو روایات در روایات اور تجوید و قرآت کے اسرار و رموز کے ساتھ حاصل کیا، اور زمانے کے بڑے محدثین، اہل فضل و کمال اور مستند علماء کرام سے احادیث مبارکہ کی سماعت فرما کر علوم کی تحصیل و تکمیل فرمائی، حتیٰ کہ تمام اصولی، فروعی، مذہبی اور اخلاقی علوم میں علماء بغداد سے ہی نہیں بلکہ تمام ممالک اسلامیہ کے علماء سے سبقت لے گئے، اور سب نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنا مرجع بنا لیا۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم دین سے فراغت حاصل کر لی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ درس و تدریس کی مسند اور افتاء کے منصب پر جلوہ افروز ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو وعظ و نصیحت اور علم و عمل کی اشاعت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ دنیا بھر سے علماء و صلحاء آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے، اور اس وقت بغداد معلیٰ میں آپ کے مقابلے کا کوئی نہ تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ علم کے سمندر تھے، علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر، علم نحو اور علم ادب وغیرہ علوم پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دسترس حاصل تھی۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ کے اساتذہ نے علم حدیث کی سند دی تو وہ فرمانے لگے، اے عبد القادر، الفاظ حدیث کی سند تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے معانی و مفہوم کا سمجھنا تو ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے۔ پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی کیا شان تھی کہ اساتذہ سند دیتے وقت کیا کہہ رہے ہیں۔ آئیے مزید ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم دین پھیلانے کا کتنا شوق تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ذوق اور شوق ایسا تھا کہ آپ اپنا وقت بالکل ضائع نہیں فرماتے تھے، اور علمی کاموں ہی میں اکثر مصروف رہتے، اور دوسرے شہروں کے طلباء بھی آپ کی تعریفات اور علوم و فنون میں مہارت کے چرچے سن کر آپ کی خدمت میں علم دین حاصل کرنے اور آپ کے فیض سے برکتیں لوٹنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ علم و عمل کے ایسے پیکر تھے کہ جو بھی آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتا وہ خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا قاضی ابو سعید مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کا بغداد معلیٰ میں ایک مدرسہ تھا، اور وہ اس میں وعظ و نصیحت اور علم حاصل کرنے والوں کو علم دیا کرتے تھے۔ جب قاضی صاحب کو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی و عملی فضل و کمالات اور فہم و فراست کا علم ہوا تو قاضی صاحب نے اپنا مدرسہ آپ کے حوالے کر دیا۔ پھر جب لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فضل و کمال اور علمی مہارت کا چرچا سنا تو لوگوں کی کثیر تعداد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر ہونے لگی۔
حضرت علامہ نور الدین ابو الحسن علی شتنوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13 علوم میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام وغیرہ پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تجوید و قراءت کے ساتھ قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی کمالات کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری نے آپ کی مجلس میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے 1، پھر 2 اور اس کے بعد 3، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق 11 معنی اور دیگر وجوہات بیان فرمائی، جن کی تعداد 40 تھی، اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بیان فرمائے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی دلائل کی تفصیل سے سب حاضرین متعجب ہو گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ خشاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم نحو پڑھ رہے تھے، درس غوث اعظم کا شہرہ بھی سن رکھا تھا۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درس میں حاضر ہوئے۔ جب آپ کو نحوی نکات نہ ملے تو دل میں وقت ضائع ہونے کا خیال گزرا، اور اسی وقت ہمارے پیر و مرشد سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم آپ کی جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، ہماری صحبت اختیار کر لو، ہم تمہیں علم نحو کے مشہور امام سیبویہ کا مثل بنا دیں گے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ خشاب نحوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے در غوث اعظم پر مستقل ڈیرے ڈال دیے، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نحو کے ساتھ ساتھ علوم نقلیہ و عقلیہ پر مہارت حاصل ہوئی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی موتیوں کی یہ شان تھی کہ 400 علماء آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے ادا ہونے والے علم و حکمت کے لازوال موتیوں کو محفوظ کرنے کے لیے حاضر رہتے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آخری وقت تک تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عہد تدریس 33 سال پر محیط ہے، یعنی 33 سال تک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تدریس فرمائی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہے، جن میں فقہاء کی بڑی تعداد شامل ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دینی علم پھیلانے کا ذوق و شوق تھا، تو اسی میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ بھی ایک خاصہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے طلباء پر، دینی طلباء پر بہت زیادہ شفقت فرمایا کرتے تھے، اور شفقت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ طلباء کی کمزوریوں کو نظر انداز فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ احمد بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عجمی یعنی غیر عربی طالب علم پڑھتا تھا، جو کہ بہت ہی کند ذہن تھا، بڑی مشکل سے کوئی چیز اسے سمجھ آتی تھی۔ ایک دفعہ وہ طالب علم آپ کے پاس بیٹھا سبق پڑھ رہا تھا کہ ابن سمحل نامی ایک شخص حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ جب اس نے اس طالب علم کی کند ذہنی اور آپ کا اس کی کند ذہنی پر صبر و تحمل دیکھا تو اسے بہت تعجب ہوا۔ جب وہ طالب علم وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو ابن سمحل نے عرض کی کہ اس طالب علم کی کند ذہنی اور آپ کے صبر پر مجھے حیرت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے یہ چیز بھی سیکھنے کو ملی کہ اگر کوئی طالب علم کند ذہن ہو تو اچھے استاد کے اوصاف میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنے ایسے طلباء کو ناکامی کی صورت میں حوصلہ دے اور ان پر زیادہ محنت کرے، زیادہ کوشش کرے،
اور ان کی خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے اور طلباء میں علم دین حاصل کرنے کی لگن پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے اور اپنے شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو محنت کا عادی بنائے اور انہیں سمجھائے کہ کاہلی، سستی، وقت کے ضیاع اور کام کو ٹالنے کی عادت سے تعلیمی معیار گرتا ہے، جو کہ ایک قوم کا مجموعی نقصان ہے۔ اے عاشقان غوث اعظم، آپ نے سنا کہ ہمارے غوث اعظم سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم و عمل کے کیسے پیکر اور زبردست حسن اخلاق کے مالک تھے کہ کند ذہن طالب علم پر بھی شفقت فرماتے تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے طلباء کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا بھی خیال رکھتے تھے۔ جیسا کہ امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کی عمر کا آخری حصہ پایا اور آپ کے مدرسے میں مقیم رہے، ہمارا اس طرح خیال رکھا جاتا کہ کبھی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شہزادے حضرت سیدنا یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہماری طرف بھیجتے، وہ ہمارے لیے چراغ جلاتے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے لیے اپنے گھر سے کھانا بھیجتے۔ تو یا عاشقان غوث اعظم، سنا آپ نے کہ ہمارے مرشدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین حاصل کرنے والے طلباء کرام پر کیسی شفقت فرمایا کرتے تھے کہ ان کے لیے اپنے گھر سے کھانا بھیجا کرتے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی سیرت پر چلتے ہوئے دینی طلباء کی ضروریات کا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق خوب خیال رکھا کریں۔ مثلا جن سے بن پڑے بالخصوص غریب طلباء کرام کے لیے دینی کتابیں، کپڑے، موسم کے لحاظ سے رہائش کی ضروریات پوری کرنے میں رضا الہی اور دیگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنا حصہ ملا کر دین کی مدد کرنے والوں کی صف میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ کیا معلوم کہ اس نیک عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حتمی مغفرت فرما دے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدی مرشدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر چلتے ہوئے ہمیں علم دین کے حصول کا شوق عطا فرمائے، علم دین حاصل کرنے والے طلباء کی ہمیں حسب استطاعت مدد کرنے کی توفیق و